الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کیا میت کی طرف سے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ابو داود اور ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی ابدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ وہ دو قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ اور کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، اس سے جواز نکالتے ہیں۔ تو اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مانا جائے تو پھر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرابت تھی، رشتہ داری تھی، داماد بھی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے، بڑا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ آپ نے ان کو وصیت کی۔ تو اگر اس کو روایت کو صحیح مانے تو پھر یہ ایک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہوگا، اور دوسرا وصیت کے ساتھ خاص ہوگا کہ اگر کوئی وصیت کر کے جائے تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اگر اس روایت کو صحیح مانے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح قربانی کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میت کی طرف سے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی، تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے، فوت شدگان کی طرف سے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کا دوسری احادیث سے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس قربانی کو بھی اگر میت کی طرف سے صدقہ وہ تسلیم کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو پھر میت کی طرف سے قربانی بطور صدقہ کے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔